السلام علیکم خواتین و حضرات، عید سعید کے موقع پر سلام عید لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، چاند نے ہمیشہ مسائل کھڑے کیے، چاہے وہ کھڑکی کا چاند ہو، چوبارے کا چاند ہو یا پھر آسمان کا چاند ہو۔ چاند کی ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ چاند جس کے پاس ہے وہ تیل اور کنگھے سے بے نیاز ہے۔ سامعین، ان تمام چاندوں میں سے وہ چاند زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو آنچل کی اوٹ سے نکلتا ہے۔ بیشتر حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چاند ایک ہی کیوں ہو، کم از کم 2 تو ہوں، اگر 4 بھی ہو جائیں تو کیا مذائقہ ہے۔ خوشی جتنی زیادہ ملے اتنا اچھا ہے، اسی لیے 4 چاند لگنے کی دعائیں ہر وقت مانگی جاتی ہیں۔ یوں 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں چلا جاتا ہے، لیکن جب کڑھائی کے نیچے آنچ سلگ اٹھتی ہے تو پھر 4 نہیں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں پھر ایک ہی چاند کی افادیت کا قائل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ چاند ہمیشہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ آسمان کے ہوں یا زمین کے۔ یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تنظیم کا گلا غائب ہو جاتا ہے اور یقین محکم یوں متزلزل ہو جاتا ہے کہ قائد کی روح تڑپ جاتی ہے، اور ان کا قول اتحاد، تنظیم، یقین محکم تینوں ہی سسکنے لگتے ہیں۔ مگر چاند پھر چاند ہے، ہر ستم کے بعد بھی نگاہوں کا مرکز چاند ہے۔ سامعین، ہمارے ایک سروے کے مطابق پسندیدگی کے لحاظ سے وہ چاند پہلے نمبر پر ہے جس پر ستارہ سی آنکھیں جگمگا رہی ہوں۔ دوسرے نمبر پر وہ چاند ہے جو دور سے بڑا سہانا لگتا ہے، جسے بچے چندا ماما کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ چاند آتا ہے جس پر منچلے کہتے ہیں کہ مارنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ساتھ میں آدھی روٹی آدھا کباب بھی ہو تو کیا کہنے۔ اسے پیار سے چندیا بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین، تینوں چاند دین سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر کا چاند دشمن دین و ایمان ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر کا چاند جب 2 بار نظر آئے تو دین میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ تیسرے نمبر کے چاند پر اگر ٹوپی پہن کر نیت باندھ لی جائے تو وہ دیندار کہلاتا ہے۔ تیسرے چاند کو گنج بھی کہتے ہیں۔ گنج کا ایک اور مطلب خزانہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گنجے سر والے ہوتے ہیں پیسے والے۔ خیر جناب، اسی چاند کے تعلق سے عطاء الحق قاسمی صاحب اپنی کتاب سرگوشیاں میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے اپنے گنجھائے گرامایا سے کمال کا کام لیا۔ یہ دوست عام حالات میں دن کے کسی بھی لمحے میں ٹوپی سر سے نہیں اتارتے، بلکہ رات کو سوتے وقت بھی چادر سے چہرہ ڈھانپنے کے بعد ٹوپی اتارتے ہیں۔ لیکن جس روز بیوی سے جھگڑا ہو جائے اس روز اسے اذیت دینے کے لیے ٹوپی سر سے اتار کر بار بار اس کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ دیکھا سامعین آپ نے چاند کی تباہ کاریوں کے اثرات۔ کہیں بیویوں کے دل پہ ستم ڈھاتا ہے تو کبھی حضرات کے دل پر قیامت ڈھاتا ہے، کہیں 2 عیدوں کی صورت میں عوام کو رلاتا ہے، خاندانوں میں دراڑ ڈالتا ہے، عید کی خوشیوں کو ماند کر دیتا ہے، اس طرح کہ ایک بھائی کے گھر عید تو دوسرے بھائی کا روزہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سامعین، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ چاند تو چاند ہوتا ہے، جب چاند آتا ہے تو عید آتی ہے۔ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اچھا چلیے میں آپ کو ایک کلیے کی روح سے یہ بات سمجھاتی ہوں کہ جب چاند آتا ہے تو عید آتی ہے، جب زیادہ چاند آتا ہے تو زیادہ عید آتی ہے۔ سمپل۔ دیکھیے، ایک بار پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جب رمضان اور عیدیں آتی ہیں تو چاند کے مسئلے آتے ہیں، جب رمضان، شوال اور ذی الحج چلے جاتے ہیں تو چاند کے مسئلے بھی چلے جاتے ہیں، اور اگلے سال پھر چاند کے مسئلے آتے ہیں۔ لیکن سامعین، اسے مسئلہ کیوں سمجھا جاتا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ چلیے آپ خود ان عظیم سائنسدان کی زبانی سنیے کہ وہ کیا کلیہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ سامعین، اسی کلیہ کی روح سے جب ایک چاند آتا ہے تو ایک عید آتی ہے، اور جب زیادہ چاند آتا ہے تو زیادہ عیدیں آتی ہیں۔ سامعین، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے،
میں ایک عظیم مفکر کے عظیم فلسفے کی روح سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ جس طرح بارش کی تباہ کاریوں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس مسئلے کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ سامعین، میں نے بہت تحقیق اور عرق ریزی کے بعد آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ امید کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خیر، تو سامعین، ان عیدین پر مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل ہوتا ہے۔ کوئی گلے لگا کر گلے ملتا ہے تو کوئی گلے مل کر گلے کرتا ہے، کوئی خلوص سے گلے لگتا ہے تو کوئی مصلحتاً گلے ملتا ہے، اور کوئی مصلحت بھی نہیں نبھا پاتا۔ کوئی استدعا کرتا ہے کہ عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ مگر آج کے حالات میں سامعین، گلے ملنے کی اس رسم کو، اس دستور کو وسط حسرت و یاس خیر بات کہہ دیا گیا ہے۔ اب گلے ملنا دشمنی ٹھہری۔ حکومت، اداروں اور دشمن سماج نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی گلے نہ ملے۔ ریڈیو ٹی وی بار بار اعلان کر رہا ہے کہ خبردار، گلے نہ ملو، گلے تو گلے، ہاتھ بھی نہ ملنے پائیں۔ اب تو جناب دور کی صاحب سلامت اچھی۔ سامعین، اگر اب لوگوں سے پوچھا جائے کیا آپ نے عید کیسے منائی، تو یقیناً یہی جواب آئے گا کہ رقص کرتا تھا دیواروں سے گلے مل مل کر، عید گھر میں ہی منائی تیرے دیوانے نے۔ دیکھا سامعین آپ نے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ پہلے دور سے سلام غیریت سمجھی جاتی تھی، اب دور سے سلام عافیت سمجھی جاتی ہے۔ پہلے گھلنے ملنے کی تاکید کی جاتی تھی، اب گھلنے ملنے سے منع کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، عذاب ہو گئے سارے ثواب کیا کہنا، اب دور کے ڈھول ہی سہانے ہیں۔ قربت تو بیچاری پہلے بھی جائز و ناجائز کے حساب سے قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی، اب تو قربت اخلاقی ہی نہیں، قانوناً بھی جرم ٹھہری۔ عزیز و اقارب، دوست احباب سے ملے مدتوں گزریں، اب تو شادی بیاہ، موت اور میت پر بھی ملنے پر پابندی ہے۔ اب تو لوگ حسرت سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو گلے لگا نہ سکے، عید آئی مگر بعید رہی۔ اور عید کا دن ہے، ذرا ماسک لگا کر ملیے، دور سے ہاتھ ہی بس ہم سے ہلا کر ملیے۔ رسم دنیا ہے یہی، موقع بھی یہی، سب کا اصرار بھی ہے۔ اب تو چاند اور عید دونوں ہی پریشان ہیں۔ آج اگر کسی کو چاند کہیں تو وہ اپنے چہرے پر گڑھے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر آپ کسی کو دعا دیں کہ اسی عید پر ہے کیا موقوف، ایسی عیدیں ہزار دیکھیں آپ، تو بے ساختہ جواب آئے گا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی عیدیں پھر کبھی آئیں۔ سامعین، عید ہمارا مذہبی تہوار ہے جو مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ اسے عقیدت و احترام اور سادگی سے منائیے۔ اس عید پر بہت سی آنکھیں نم ہیں، بہت سے پیارے لوگ بچھڑ گئے، بہت سے موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں، بہت سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واپس آئے ہیں، بہت سے اب بھی بہت تکلیف میں ہیں۔ مصیبت و آزمائش کا دور ہے، وبا کسی بلا کی طرح ہر طرف گھوم رہی ہے، بھیس بدل بدل کر آ رہی ہے، اس کے خوں آشام پنجے اپنے شکار کی تلاش میں سرگرداں ہیں، خطرہ 400 منڈلا رہا ہے۔ اب کے پہرہ چوکی میں آئی ہے عید۔ عید پر دھوم دھام سے پرہیز کیجیے، اپنے اطراف بھیگی ہوئی آنکھوں کا خیال کیجیے، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کیجیے، گھلنے ملنے سے احتراز کیجیے، وبا کی روک تھام پر توجہ دیجیے، SOPs کا خیال کیجیے۔ سامعین، ہم پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ ان بھرپور ظلمتوں کو مٹا لیں تو عید ہو، اور دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ آئندہ بہار بن کے آئے عید، ہنستی مسکراتی گنگناتی جھومتی گاتی ہوئی آئے عید۔ آمین ثم آمین۔ میری اور میرے اہل خانہ کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر ارضی و سماوی آفت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ نئے سامعین سے سبسکرائب کی درخواست ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل کی ویڈیوز کو فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے
ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے، کامنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔